من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے اسے نہیں دیکھا جو اپنے خواہشات نفسانی کو خدا بنایا ہوا ہے، یعنی اس کا دل جو کہتا ہے اسے مذہب سمجھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سی بےہودگی ہم لوگ کرتے ہیں، بس اور یہ پنجے لے کے ناچنا، ان کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے شریعت میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ پنجے لے کے ناچنا اور جھنڈوں کے پاس کھڑے رہ کر دعائیں مانگنا، جھنڈا کیا دے گا بھائی؟ بہت برا لگتا ہوگا نا، لگنا ضروری ہے۔ جھنڈا نشانی کے طور پر رکھنا، میرے گھر میں بھی جھنڈا ہے، ہم بھی جھنڈا لگاتے ہیں، ہر سال جھنڈا بدلتے ہیں، بات سمجھنا ہے۔ جھنڈے کے پاس جو جہاں جھنڈا نظر آیا سیدھا چلے گئے۔ ایسے کام نہ کریں، جھنڈے کو پھول لگانا، جھنڈے کو ہار پہنانا، جھنڈے یہ سب کوئی جھنڈا سونگتا ہے کیا؟ پیسے بیکار ہوئے نا۔ جھنڈا ہے، گندی جگہ پر ایک جھنڈا لگا دیا کسی نے، وہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں گندی، وہاں آپ نے 1000 روپے کے پھول لگا دیے، کون سننے والا؟ وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں، بیکار ہو گیا۔ عقل مانتی ہے آپ کی؟ ایسے کام مت کیجئے۔ علماء کرام جو کام کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے مشائخ، اہل سنت و جماعت کے صوفیاء، اہل سنت و جماعت کے علماء، اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار لوگ، اتھارٹیز، آتھینٹک لوگ جو ہیں، جو علم دین رکھتے ہیں، ان کے کام کرو۔ یہ ہمارے دادا کرے تھے، کون تھے تمہارے دادا؟ ہمارے سسرے کرے، کون تمہارے سسرے؟ ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور انوار الدین صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اگلے سال انوار الدین صاحب کیا کرتے؟ فاتحہ کرنے والے، کل انتقال ہو گیا، آج کرنے والے فاتحہ بند کر دیا۔ کیوں؟ موت ہو گئی۔ موت ہو گئی تو کیا ہوا؟ اللہ، اگر انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، سید زادے تھے تو وہ تو اللہ کے پیارے ہوئے، ان کی موت تو خوشی کی بات ہے، وہ مبارک موت ہے، اس کی وجہ سے کیا بگڑنے والا ہے؟ یہ ہندوؤں کے نظریات ہیں۔ میرے ماموں، اللہ مدارج بلند کرے ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے دن ہمارے گھر میں یہ تھی 22ویں کے فاتحہ، ہم نے برابر کی۔ تو خیر بندگان خدا، یہ بے اصل باتیں دین میں شامل کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ ان سے مشابہت ہے، ہندوؤں سے، مشرکین سے مشابہت ہے۔ لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها۔ آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، پیچھے دیوار توڑ کے اس میں سے آتے ہیں، دروازہ بنا ہوا ہے آلریڈی، وہاں سے نہیں آنا، پیچھے دیوار توڑ کے آنا، کون سی حماقت کی بات ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے میں ہی کامیابی ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، وہی کامیابی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، کفار و مشرکین سے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی اعتداء کرنے والے، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، دیکھیے اللہ مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ جنگ کرو کافروں سے لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ جو ان کے بچے ہیں، ان میں جو بچے ہیں ان پر تلوار نہ چلاؤ، جو بوڑھے ہیں ان پر تلوار نہ چلاؤ، جو عورتیں ہیں ان پر تلوار نہ چلاؤ، جو کمزور ہیں ان پر تلوار نہ چلاؤ، جو عبادت گزار ہیں، مسجدوں میں بیٹھ گئے ہیں، معبدوں میں، گرجا گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان پر تلوار نہ چلاؤ، مذہبی پیشواؤں پر تلوار نہ چلاؤ۔ یہ ہے حکم دے رہا ہے، جہاد کا حکم کر رہا ہے، وقاتلوا، پھر کہہ رہا ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو، اس کا بھی ایک حد ہے۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان پر بم پھینک کے بھاگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں بم ڈال دیا، ہسپتالوں پر بم ڈال دیا، ڈاکٹروں پر بم پھینک دیا، پیشنٹس پر بم پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ پیشنٹس نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ ڈاکٹروں نے کیا بگاڑا تھا؟ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ ڈاکٹر زخمی ہو گیا تو اب کس زخمی کی وہ علاج کرے گا؟ کس زخمی کا وہ علاج کرے گا؟ خدا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ تو اسلام جو ہے
دہشت گردی ٹیررزم کو بڑھاوا نہیں دیتا. لا تعتدوا میں ٹیررزم کے خلاف بول رہا ہے اسلام. حد سے آگے نہ بڑھو. اسٹیشن سے لوگ اتر رہے ہیں بھائی، جا کے بم پھینک دیا، گولیاں چلا دی. ان کو کیا خبر تھی بھائی؟ ہائے 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 بھائی، لوگ جاتے ہیں اپنے دوستوں سے ملنے. کتنے لوگ ہوں گے اپنی بیویوں سے ملنے کے لیے آ رہے ہوں گے، اپنے دوستوں سے ملنے بمبئی آ کے اتر رہے ہوں گے. آگے اترتے ہی سامنے گولی کا نشانہ بن گیا، کیا گزرا ہوگا؟ تو دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جہاں ظلم ہے وہاں اسلام نہیں. دہشت گردی کا دور دور کا علاقہ نہیں ہے اسلام سے. ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، اور انہیں بھی وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. ہاں، اگر کافر نے تمہیں قتل کیا ہے تو تم اس کا بدلہ لے سکتے. تم پر گولی چلائی، تم گولی چلا سکتے ہو. بات سمجھ؟ جس کافر نے تم پر گولی نہیں چلائی تم اس پر گولی چلا رہے ہو. جس کافر بچے نے تمہیں گالی نہیں دی تم اسے مار رہے ہو. تم پر گولی نہیں چلائی تم اس پر گولی چلا رہے ہو. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے قتل سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر ہے. قتل کرنے والے یہ دہشت گرد ہیں، فتنہ مچانے والے ان کے سردار ہیں. وہ خود ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فون کر کے بولتے ہیں جا کے وہاں قتل کر دو. تو بندگان خدا، یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں. ان باتوں کو میں زیادہ بولوں گا تو پھر سیاسی رنگ ہو جائے گا. میرے والد ماجد کی بڑی تاکید ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، عمر خضر و نو عطا فرمائے. بڑی تاکید ہے کہ دیکھو کہیں تمہاری تقریر میں سیاسی تقریر کا رنگ آنے نہ پائے. مجھے ڈر ہوتا ہے، لیکن مسائل ضروری سمجھانے کے لیے اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے نا، اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو. اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اگر وہ خانہ کعبہ کے قریب آ جائیں تو جنگ نہ کرو. حتی یقاتلوکم فیہ، ہاں اگر آ کے مسجد حرام سے قریب ہو کر مسجد حرام کے اندر تم سے جنگ کریں تو اس وقت تم دفاعی جنگ لڑ سکتے ہو. ڈیفنس کے لیے تم بھی تلوار اٹھا سکتے ہو. فَإِنْ خَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر انہوں نے جہاد کیا، اگر وہ جنگ کے لیے آمد ہوئے تو تم انہیں قتل ہی کر دو. کذالک جزاء الکافرین، یہی ہے کافروں کی جزا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز رہ گئے، اگر انہوں نے جنگ کرنا چھوڑ دیا، تم کو ایذا پہنچانا چھوڑ دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے دین قائم ہو جائے. کیا کہا؟ قاتلو، بہت غور سے سنیں. قاتل یقاتل مقاتلتن فہو مقاتل، یہ باب مفاعلہ ہے. قاتل یقاتل باب مفاعلہ ہے. مفاعلے میں باہم مل کر کام ہوتا ہے. جیسے مکالمہ، کالمہ یکالم مکالمتن، مکالمہ کہتے ہیں باہم بات کرنا. کالم تو راسخ شاہ صاحب، میں نے راسخ شاہ صاحب سے بات کی، تو میں راسخ شاہ صاحب، مکالمہ راسخ شاہ صاحب سے میں نے بات کی، راسخ شاہ صاحب نے بھی مجھ سے بات کی، یہ ہے مکالمہ. دو مل کے بات کریں. بس مناکحہ، نکاح کرنا، اس میں دو ہیں، ایک لڑکی عورت بھی مرد سے نکاح کرتی ہے، مرد بھی عورت سے نکاح کرتا ہے. تو دو آدمی مل کر جو کام کرتے ہیں اسے باب مفاعلہ پر لایا جاتا ہے. مناکحت، نکاح کرنا، یہ دو آدمی مل کر کرتے ہیں. بس مقاتلہ اسی طرح دو آدمی مل کے جنگ کریں، لڑائی کریں، یا دو آدمی یا 10 آدمی ادھر 10 آدمی ادھر، یا 50 آدمی ادھر 50 آدمی ادھر، یا 500 آدمی ادھر 50 آدمی ادھر. دو گروپ یا دو آدمی لڑائی کریں مل کر تو اسے کیا بولیں گے؟ مقاتلہ کہیں گے. اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، کافروں سے مقاتلہ کرو، جنگ کرو. کا مطلب کیا؟ جنگ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ بھی جنگ کے لیے آمادہ ہوں. نہیں سمجھ میں آیا؟ نکاح عینی شاہ صاحب کا نکاح ہوا گھڑو بی سے، مثال کے طور پر گھڑو بی سے عینی شاہ صاحب کا نکاح ہوا، تو گھڑو بی بھی آمادہ ہوتی ہے نا نکاح کرنے. عینی شاہ بھی آمادہ ہوئے. گھڑو بھی بولتی میں عینی کو آئی ڈونٹ لائک عینی،
become so old, too old, ہیں بوڑھا ہو گیا، میں نہیں چاہتی، مثال کے طور پر اب یہ نکاح کر سکتے ہیں؟ ہم بولیں گے اچھا گڑو بھی تمہیں نہیں تو صحیح، کون سی بھی تمہارے رشتہ داروں میں دیکھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، دونوں طرف راضی ہونا نا. ایجاب و قبول کہتے کسے ہیں؟ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، وہ کہے میں قبول کرتی ہوں، تو نکاح ہوا. نہیں تو نکاح میں دونوں طرف سے ہوتا ہے. نکاح ایک ہاتھ سے تالی بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. نکاح میں دونوں طرف سے نکاح ہوتا ہے. اسی طرح دوستو قتال میں، جنگ میں دو طرف، وہ بھی کافر بھی آتے ہیں تلوار لے کر، تفنگ لے کر، توپ لے کر، اسلحہ لے کر، امتعا لے کر مسلمان فرنٹ پر آتے ہیں، یہ بھی مسلمان بھی جاتے ہیں. تو یہ ہے جنگ. نہتے لوگ، ان کے پاس نہ بم ہے، نہ دستی بم ہے، نہ ہینڈ بم ہے، نہ بم ہے، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی تلوار ہے، نہ توپ ہے، چاقو تک نہیں، چھری تک نہیں، نیل کٹر تک نہیں ہے. ان کو پکڑ کے بم کا نشانہ بنا دینا کتنے. کیا یہ اسلام کی تعلیم ہوگی؟ اسلام کا معنی کیا؟ واٹ از مینٹ بائی اسلام؟ اسلام کے لغوی معنی کیا؟ پیس، امن، آشتی، شانتی. اسلام کے معنی امن. ایمان امن سے مشتق، ایمان کے معنی بھی امن. ایمان اللہ بولتا ہے ایمان لا لے، یہاں بھی امن ہے تجھے، جنت میں بھیج کے وہاں بھی امن. بم پھینک دینا، عورتوں کو، بوڑھیوں کو جلا دینا، آگ میں ڈال دینا، بچوں کو. خیر بندگان خدا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. جنگ کرو، وہ بھی جنگ پر آئیں گے تو تم جنگ کرنے والے ہوگے، ان سے جنگ کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا ہی دین ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگر اس کے بعد بھی فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر کافر رک جائیں جنگ کرنے سے تم سے، دیکھیے کافر اگر جنگ کرنے سے رک جائیں، مشرکین اگر جنگ کرنے سے باز آئیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. تو ظالم لوگ جو ہیں، جو مسلسل تم سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، انہی سے جنگ کرو. جو لوگ جنگ سے باز رہ گئے ان سے جنگ نہ کرو. یہ ہے اسلامی تعلیمات. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. 4 مہینے جنہیں اشہر حرم کہتے ہیں، 4 مہینے جنہیں اشہر حرم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. 4 مہینے کون سے 4 مہینے؟ 3 متصل، 1 منفصل. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل اور 1 رجب منفصل. یہ 4 مہینے ایسے تھے جن میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیا گیا، جن میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیا گیا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. پہلے کیا حکم تھا؟ مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ حج کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ، اس کے بعد سے لگا ہوا مہینہ محرم. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 3 مہینوں میں حج کرنا، جنگ نہ کرو کافروں سے. اور رجب کا مہینہ، اس مہینے میں بھی حج نہ کرو، جنگ نہ کرو، یہ حکم ہو گیا تھا. اور ساتھ یہ بھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے ان مہینوں کی حرمت کو پامال کیا، کافروں نے، مشرکوں نے، اور ان میں جنگ کی، تو تم کو ان مہینوں میں جنگ کرنا روا ہے. یہ پہلا حکم تھا. لیکن اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب جو ہے کسی مہینے میں بھی جنگ کرنا، جنگ میں پہل کرنا ناروا نہیں ہے، بلکہ روا ہے. دوسرا لفظ بولیے روا کے لیے، جائز ہے. 4 مہینوں میں جنگ کرنے میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا تھا. ہاں کافر اگر ان مہینوں میں تم پر حملہ کریں تو اس وقت حملہ کر سکتے ہو، جوابی حملہ کر سکتے ہو، یہ اجازت تھی. اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. اشہر حرم کی بات اب نہیں رہی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ. ایک ہے مہینہ جس میں حج یہ تو حرمت 4 مہینوں کی منسوخ ہو گئی. اب تو کبھی بھی مسلمان کافروں پر حملہ بول سکتے. جب یہ 4 مہینے حرام تھے، ان میں جنگ حرام تھی،
یعنی جنگ میں پہل کرنا حرام تھا، تو اس وقت کیا تھا؟ یہ بھی حکم تھا، یہ اجازت تھی کہ اگر ان مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں مشرکین حملہ کریں تو ہم بھی اسی مہینے میں اس کا، کسی حرام مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین، متقین کے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو ان اللہ مع المتقین۔ بہت غور سے سنیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ۔ بہت غور سے سننا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات پر کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں بندوں کے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں انسان کا نفس کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم انسان کی شہرگ، انسان کی رگے جاں، انسان کی رگے گردن سے زیادہ انسان سے قریب ہیں۔ ہماری شہرگ، ہماری رگے جاں، ہماری رگے گردن سے زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تو تم ہی میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور ایک جگہ فرماتا ہے وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ تو ان آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، جیسے ہر انسان کے تعلق سے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہر انسان کی شہرک سے زیادہ ہم اس سے قریب ہیں۔ انسان بولے تو خالی مسلمان ہی کو انسان نہیں بولتے، ہیومن بینگ صرف مسلمان ہی نہیں ہوتا، کافر بھی انسان ہے، مشرک بھی انسان ہے، مرتد بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، آتش پرست بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، قادیانی بھی انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر انسان whom so ever he may be، ہر انسان کے ساتھ اللہ ہے۔ یہاں تو ہوگا نا، یہ بات مانتے نہیں مانتے؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ ہے، خالی میرے ساتھ ہی نہیں، کافر، مشرک، مرتد، ملحد سب کے ساتھ ہے، سکھ، عیسائی، ہندو سب کے ساتھ ہے، مسلمان، محسن، متقی، پیر، ولی سب کے ساتھ اللہ ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ ہوگا۔ اب یہاں بولتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگار، جو مسلمان ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ ہر مسلمان پرہیزگار نہیں ہوتا، رمضان کے مہینے میں شراب پی لوگ جوا کھیلتا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں کیا بات معلوم ہوئی؟ جو متقی نہیں ہے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یہی مانا نا۔ ایک جگہ بولتا ہے اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ایک جگہ فرماتا ہے اللہ صرف متقی انسان جو ہیں، مسلمان اور متقی، پرہیزگار، پیس لوگ، پیٹی جن کے اندر ہے، جو پیس ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اب بظاہر یہ دونوں باتیں کانٹروورسل نظر آتی ہیں، ان میں تضاد نظر آتا ہے نا۔ ایک جگہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کی شہرت سے زیادہ ہر انسان کے قریب ہوں میں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ایک جگہ فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ جو ہے تقوی والوں کے ساتھ ہے،
اب اس سوال کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ تو یاد رکھو، ایک ہے وجودی معیت، ایک ہے وجودی معیت، ذاتی معیت۔ اللہ کی ذات ہر انسان کے ساتھ ہے، نہ صرف ہر انسان کے ساتھ ہے بلکہ ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر تھنگ کے ساتھ ہے، ہر ایگزسٹنگ چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز، ہر ذرے کے ساتھ ہے اللہ کی ذات، ہر خطرے کے ساتھ ہے اللہ کی ذات، ہر پتے کے ساتھ ہے اللہ کی ذات، ہر چیز کے ساتھ اللہ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ وہ جس چیز کے ساتھ نہ رہے وہ چیز ایگزسٹنگ چیز ہی نہ رہے، وہ چیز موجود ہی نہ رہے۔ تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر چیز کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اس کی ذات ہر چیز کے ساتھ ہے۔ یہاں مال متقین جو کہا، میں متقیوں کے ساتھ ہوں، دوسروں کے ساتھ نہیں، جو بولا اس کا معنی کیا؟ باعتبار فتح و نصرت، بولیے باعتبار فتح و نصرت۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر ایک کے ساتھ ہوں، لیکن متقین کے ساتھ رہوں گا تو ان کی مدد بھی کروں گا، انہیں فتح بھی عطا کروں گا، انہیں وکٹری سے ہمکنار بھی کروں گا، انہیں ان کی مدد بھی کروں گا، انہیں فتح بھی عطا کروں گا، ان کی بگڑی بھی بناؤں گا۔ اور غیر متقیوں کے ساتھ ہوں، کیوں ساتھ ہوں؟ ان کو عذاب پہنچاؤں گا، ان کو عذاب پہنچاؤں گا، ان پر قہر کروں گا، ان سے انتقام لوں گا۔ اللہ جس سے انتقام لیتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس پر کرم کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ متقی ہوگا تو ساتھ بھی ہوگا، کرم بھی کرے گا، غیر متقی ہوگا تو ساتھ رہ کر تکلیف دے گا، مصیبت نازل کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ گر جاؤ۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو ہلاکت میں گرو گے، صدقہ دو گے تو بلا سے بچو گے، مصیبت سے بچو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے تو بیماریوں سے بچو گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو پولیس والوں کو پیسہ کھلانا پڑے گا، ایڈوکیٹس جو ہیں ان کو تم پیسہ دینا پڑے گا، اور جو ہے منسٹرز تمہارے پیسے کھا جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرو گے تو ان سب چیزوں سے تم بچ جاؤ گے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اتنا نہ خرچ کرو کہ تمہارے بیوی بچوں کو کھانے کا سامان نہ رہے، تمہارے پاس کھانے کے لیے نہ رہے، تم بھوکے مر جاؤ۔ جتنا بھی پیسہ ہے تمہارے پاس 10 روپے اٹھا کے فقیر کو دے دیے تو بیوی کو کیا اڈلی کھلاؤ گے، بچوں کو کیا اڈلی چیلا کھلاؤ گے؟ لہذا اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ گر جاؤ۔ اور سمجھ میں ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا، اور احسان کرو، ان اللہ يحب المحسنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔